السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فہم رمضان کورس کی آج دوسری کلاس ہے، جس کے بارے میں ہم اس بار جانیں گے کہ پہلے عشرے کے کیا کیا اعمال ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں اور ان میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ تو اس عشرے کے 11 اعمال ہیں جن کے بارے میں آج بات کی جائے گی۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 کثرت تلاوت، نمبر 3 ذکر اذکار اور نمبر 4 دعائیں۔ اس کے بعد نمبر 5 صدقہ اور غمخواری، نمبر 6 ملازموں اور ماتحتوں سے کام کو ہلکا کر دینا، اور نمبر 7 عمرہ، نمبر 8 تراویح، نمبر 9 نوافل کی کثرت اور فرائض کا اہتمام، نمبر 10 دین کی محنت کرنا اور تمام اعمال کو اخلاص سے ادا کرنا، اس کا 11واں نمبر ہے۔ تو یہ 11 اعمال ہیں۔ ان 11 اعمال کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے جانیں گے کہ ان اعمال کا کیا حکم ہے اور ان اعمال کے کیا حقوق اور آداب ہیں۔ یاد رکھیے ان میں سب سے پہلا نمبر روزے کا آتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 روزے کے فضائل کیا ہیں، نمبر 2 روزے کے حقوق کیا ہیں، نمبر 3 روزے کے آداب کیا ہیں، اور نمبر 4 روزے کے مسائل کیا ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فضائل روزہ کے بارے میں بات کریں گے اور حقوق روزہ کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا کیا حکم ہے اور ان کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1 اس میں ہے روزے کے فضائل۔ تو روزے کے فضائل کے اندر قرآن کریم کی آیات بھی آتی ہیں اور احادیث طیبہ بھی آتی ہیں۔ روزے کی فضائل کے اندر پہلی حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر ہی کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی حدیث آتی ہے جس کو بھی بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 3 ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی روزہ ڈھال ہے تو یہ ڈھال جو ہے انسان کو جہنم سے بچاتی ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر کے اوپر بھی ایک حدیث آتی ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روک دیا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے مشکوٰۃ شریف میں۔ 5ویں نمبر کی جو حدیث ہے اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ روزے رکھو تندرست رہو گے۔ اب روزہ چھوڑ دینے کے بارے میں بھی وعید ہے کہ جو شخص شرعاً روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ رکھتا ہو، یعنی جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا اور شریعت کی طرف سے اس کو کوئی اجازت نہیں تھی، اور اسی طرح کوئی عاجز کرنے والا مرض بھی اس کو لاحق نہیں تھا، اگر اس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا کے عمر بھر کے روزے بھی رکھ لے، یعنی کہ ساری زندگی کے روزے ایک طرف ہیں اور رمضان کا روزہ ایک طرف ہے۔ تو یہ تو چند ایک ہی فضائل ہیں، اس کے بارے میں روزے کے اور بھی کافی سارے فضائل آتے ہیں جس کے اندر جو ہے انسان جب ان فضائل کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تو پھر اس روزے کی کیا کریں، حفاظت بھی کریں تاکہ وہ ہمارا روزہ ہمیں جنت تک لے جا سکے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں اور احادیث بھی آتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں۔
اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں، یعنی کہ دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر اور مرنے کے بعد جنت میں آ جائیں۔ اسے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین جنات قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، کہ جس طرح عام طور پر وہ 11 مہینوں پر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں گناہوں کے اوپر تیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم رمضان کے اندر گناہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ گناہ کرانے میں کسی شیطان سے کم نہیں ہے، کیونکہ 11 مہینے ہم نے اپنے نفس کو اتنا طاقتور بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر بھی جو ہے اپنی سرکشی سے باز نہیں آتا، اور ہم گناہوں کا جو اسے چسکا لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس 1 مہینے کے اندر بھی انسان کو گناہوں کے اوپر آمادہ رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ عام مہینوں کے اندر جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں رمضان کے اندر جو ہے گناہوں کا احساس اور گناہوں کے وسوسے کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور روزے کے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا، اور اے بدی کے شائق رک جا آگے نہ آ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مغفرہ ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے اور اس ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے یعنی دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آوازیں دیتی ہیں کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے رشتہ کرنے والا تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ اے رضوان یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی شانہ جنت کے داروغہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو اس حدیث کو کتاب الترغیب ترہیب کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ حدیث بالکل مستند ہے۔ تو اب جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ایسے روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان روزوں کے اوپر ہمیں بھی یہی فضائل نصیب ہو سکیں۔ تو روزے کے اندر جو ہے 4 چیزوں کا جانا ضروری تھا، جن میں سے پہلا نمبر فضائل